کیا یہ عذاب الہی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک بحث چل نکلی ہے. کوئی کہہ رہے ہیں یہ عذاب الہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بھائی عذاب الہی نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک عذاب الہی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پہ اتارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سابقہ زمانوں کے اندر بہت سی قومیں ہلاک ہوئی. قوم نوح جو ہے وہ سیلاب کے اندر غرق ہوئی، قوم سمود جو ہے وہ ہلاک ہوئی، قوم لوط برباد ہوئی. اور وہاں پر قرآن کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ یہ مختلف گناہوں کی پاداش کے اندر اس کا شکار ہوئے. اس طرح کا جو عذاب ہوتا ہے نا، اس کا پتہ تو چلتا ہے قرآن و حدیث سے، کہ قرآن نے صراحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. تو جہاں پر قرآن کی نص موجود ہے یا حدیث مبارک میں فرما دیا کہ بھی سابقہ قوموں کے اندر ایک قوم اس طرح عذاب کا شکار ہوئی، تو وہاں پر تو متعین ہے، وہاں پر ہمارا ایمان ہے. اب اس سے ہٹ کر اگر کسی جگہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں احادیث کے اندر یہ تو موجود ہے کہ قرب قیامت میں بہت سی عذاب کی صورتیں ہوں گی. فرمایا کہ میری امت کے اندر خسف ہوگا، یعنی لوگ زمین میں دھس جائیں گے. میری امت میں مسخ ہوگا کہ چہرے بگڑ جائیں گے. اچھا، اسی طرح زلزلوں کا تذکرہ بھی ہے. تو یہ تذکرے احادیث کے اندر موجود ہیں. رہی یہ بات کہ بطور خاص کسی متعین انسیڈنٹ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ عذاب الہی ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہی ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، صحیح، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جدا گانا ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ یہ موجود ہے کہ لوگوں کو مصیبتیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے پہنچتی. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. تو لہٰذا کہیں نہ کہیں یہ چیز ریلیٹ ضرور ہوتی ہے. اب یہ اس اعتبار سے ہو کہ لوگوں کی غلطیاں قصدی ہیں، گناہ والی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہوا، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ بصورت گناہ تو نہیں ہے لیکن حرکتیں لوگوں کی وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اس کے اوپر مصیبت آ گئی. جیسے مثال کے طور پہ کھانے سے اول آخر جو ہے وہ ہاتھ دھونا. جی، اب اول آخر ہاتھ دھونا، ایک بندہ بالالتزام ہاتھ دھوتا ہی نہیں ہے، نہیں دھوتا. اب اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ بیماری میں جا پڑا کہ اب گندگی کھائی ہے اور معدہ ڈسٹرب ہوا اور وہ بیمار پڑ گیا. تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی عذاب الہی ہے یا اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہاں یہ کہیں گے اس کی حرکتوں کا نتیجہ ہے. کیا مثال ہے؟ دونوں طرح ہی صورت ہو سکتی ہے. برس کا وہ جو ہے کہ اگر رات کو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے، جی، اور بغیر ہاتھ دھوئے اگر وہ سو جائے تو ہاتھوں میں برس ہو جانے کا اندیشہ، انگلیوں میں. یہ اچھا، اس میں ایک چیز عرض کروں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے ویسے جو ہوتے ہیں نا آزاد خیال قوم، تو یہ اس طرح کی چیزوں کو بڑا وہ کرتے ہیں، یار یہ کیا عجیب کر دیا. پریونشن بیٹر دین کیور، یہ نہیں کہ یہ زیادہ استعمال، حالانکہ اس کے پیچھے اسباب اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو عرض کروں، میرے ساتھ ایک مرتبہ ہوا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سنت کے مطابق کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ایک معمول ہے. لیکن ایک مرتبہ کہ میں بہت لیٹ نائٹ جو ہے نا، میں نے کوئی کھانا کھایا اور نیند بہت آئی، میں ایسے ہی سو گیا، ہاتھ دھونا بھول گیا میں. اچھا، رات کو نا مجھے کسی چیز نے کاٹا، میری انگلی پہ کاٹا نا. میں کہ اللہ خیر. اچھا، میں اٹھ گیا، میں اس کے کاٹنے سے میں دیکھا، مجھے نظر تو آ گیا کہ کچھ ہوا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مچھر نے کاٹا، کیا ہوا. اچھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر جو نا کسی چیز نے کاٹا نا، تو اب میں اٹھا. میں کہا بھائی یہ تو کام خراب لگ رہا ہے. لائٹ وائٹ چلائی، پتہ جو وہ چھوٹا سا چوہا تھا وہ. اب وہ ہاتھ نہیں دھوئے تو جو چیز کھائی تھی وہ شاید اس کو بھی فیورٹ تھی، اسمیل آ گئی ہوگی. تو یہ کیا ہے کہ اب اگر کسی جگہ ایسی روایت ملے کہ بھئی یہ عمل کریں گے تو اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا مرض، ایسی مصیبت، ایسی آزمائش آ جائے کہ پھر جس پر بعد میں رو کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہے، یا یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اپنا کوئی طبعی اثر ہے. اس کا طبعی اثر نہیں ہے، اس کا اوور آل کامن سینس اور ایک دنیاوی مشاہدے کے اعتبار سے اس کا یہی اثر ہونا تھا. تو لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ اس اثر کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے. بغیر منڈیر والی چھت پہ نہیں سونا چاہیے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آسمان سے کوئی عذاب اترے گا اس کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سوتے کے اندر بعض کو کسی کو چلنے کی عادت ہوتی ہے، نہیں یا تو کسی دن شروع ہو جائے، ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ بعض کا نیند میں اٹھا اور اس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میں سویا کہاں تھا. بعض اوقات گہری نیند میں یہ بھی ہوتا ہے، آدمی اٹھنے کے بعد پہلے سوچتا میں ہوں کہاں پر.
تو اب سو کے اٹھا اور اس کو پتہ نہیں میں چھت پہ سویا ہوا ہوں، وہ اپنے مزے سے اپنا بیڈ روم سمجھ کے نکل گیا سائڈ کو، اور آگے دیوار نہیں ہے، دھڑام سے نیچے گرے گا، تو بغیر منڈیر والی جو ہے نا وہ چھت پہ سونے کا نتیجہ۔ تو احادیث کے اندر جس بھی چیز کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہو کہ یہ نہ کرے، اس سے یہ ہو سکتا ہے، تو اس کو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو ڈائریکٹ ہی جوڑ کے دیکھیں ہاں بھی جڑتا ہے یا نہیں جڑتا، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ چیز وہاں تک پہنچانے والی۔